بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج تفسیر سورہ حجرات کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا سورہ نمبر 49۔ اس سورہ کی فضیلت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص صبح یا شام کسی بھی وقت ہر روز اس سورہ کی تلاوت کرے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس فضیلت کو جان لینے کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں سورہ حجرات کا مختصر تعارف جان لیتے ہیں۔ سورہ حجرات کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا اور اس میں 18 آیتیں ہیں۔ حجرات حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ عربی زبان میں کمرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ کی چوتھی آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمروں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کو حجرات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورہ میں اہم اخلاقی اور سماجی موضوعات کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے اسے سورہ آداب بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ موضوعات کی طرف ہم یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے پیش آئیں اور ان سے آگے نہ بڑھیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، برے ناموں سے نہ پکاریں، بدگمانی، ٹوہ، جستجو اور غیبت سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، سماجی رابطے کی بنیاد بھائی چارگی، اخوت اور دو لوگوں کے درمیان صلح و آشتی کرانے پر قائم ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ظلم و ستم کے خلاف سب مل جل کر کھڑے ہوں، اور جب دو لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے ہوں تو عدل و انصاف سے کام لیں اور افواہوں کو بڑھاوا نہ دیں۔ نمبر 4، سماج میں موجود افراد کی قدر و منزلت ان کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اور کفر، فسق و گناہ سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ نمبر 5، انبیاء خدا کی اطاعت علم و آگہی اور عشق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اسلام قبول کر کے یا اس کی تعلیمات پر عمل کر کے احسان جتانے سے پرہیز کریں۔ اس چھوٹے سے سورے میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ دہرایا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اخلاقی مسائل اور سماجی تعلقات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور رہبران الہی کے ساتھ ان کا رابطہ بھی مورد توجہ ہے۔ مختصر تعارف کے بعد ہر آیت کی تفسیر کو تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ آیت کا ترجمہ: اے ایمان والو، تم کسی کام میں خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں پائے جانے والے نکات کچھ اس طرح ہیں۔ نکات: نمبر 1، مائدہ، حجرات اور ممتحنہ یہ 3 ایسے سورے ہیں جس میں سماجی اور حکومتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور ان تینوں سوروں کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہد و پیمان پر قائم رہو۔ اور سورہ ممتحنہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگ جو ایمان لائے میرے اور اپنے دشمن کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ اور اس سورے یعنی سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے خدا اور رسول کے حکم پر سبقت نہ کرو۔ نمبر 2، یہ آیت مومنین کی تربیت اسی طرح کرنا چاہ رہی ہے جس طرح فرشتوں کی تربیت ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کریم فرشتوں کی تربیت کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، جو بات کرنے میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں،
لا يسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 27۔ نمبر 3، قرآن کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت کرنے اور ان سے آگے بڑھنے کے موارد نہیں بتائے ہیں تاکہ یہ امر ہر قسم کی سبقت کو شامل کر سکے، چاہے وہ اعتقادی امور میں ہو یا سماجی اور سیاسی امور میں، معیشت میں ہو یا گفتار و کردار میں۔ نمبر 4، پروردگار عالم نے عوام کو اسلامی معاشرے کے رہبروں سے آگے نکل جانے کو سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی اپنے کاموں میں خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت کرنے لگے تو وہ اسلامی نظام میں خلل ایجاد کر کے سماج کو بربادی کی طرف لے جائے گا اور حقیقی معنی میں قانونی نظام کو اپنی نفسانی خواہشوں کا کھلونا قرار دے گا۔ نمبر 5، اس آیت پر عمل پیرا ہونا انسان کو بہت سی لغزشوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات وہم و گمان کی پیروی، جدید اور نئے انکشافات کی طرف رجحان، جلد بازی میں لیے ہوئے فیصلے یا فکر و خیال کی آزادی کا گمان انسان کو ایسی باتیں بولنے، لکھنے یا ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر دیتا ہے جن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان خدا اور رسول پر سبقت کر جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ عبادت، زہد یا سادگی میں اس حد تک ڈوب جاتے ہیں کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ افراد اس چمچ کی مانند ہوتے ہیں جو دیگ سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ نمبر 6، سماج کی ایسی عادات و رسوم اور قوانین کو قبول اور ان پر عمل پیرا ہونا بھی ایک طرح سے خدا و رسول پر سبقت کرنا شمار ہوتا ہے، جن کی جڑیں نہ ہی قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہیں اور نہ ہی وہ عقل و فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب آئیے یہاں پر ہم تفسیر کی کتاب اور روایات کی کتابوں سے رسول پر سبقت لینے کی کچھ تاریخی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال، عید الاضحیٰ کے دن کچھ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی قربانی کر دی۔ انہیں کہا گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسری مثال، تبلیغ کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کفار کے پاس بھیجا، ان لوگوں نے پیغمبر کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو قتل کر دیا، ان میں سے صرف 3 ہی افراد اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ مدینے واپس پلٹتے وقت یہ 3 افراد قبیلے بنی عامر کے 2 کافروں کو اپنے دوستوں کا انتقام لیتے ہوئے قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ 2 لوگ بے قصور تھے۔ قرآن مجید ان کے اس عمل کی مذمت کرتا ہے اور ان کی سرزنش کرتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی اجازت کے بغیر یہ عمل کیوں انجام دیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تیسری مثال، قوم بنی تمیم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی قوم کے لیے ایک امیر و حاکم بھیج دیں۔ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ دونوں ہی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے الگ الگ شخص کا نام پیش کیا۔ اس بات پر دونوں ہی آپس میں بحث کرنے لگے کہ اس کا بتایا ہوا نام بہتر ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، لا تقدموا بین یدی اللہ ولا ترفعوا اصواتکم۔ چوتھی مثال، امام معصوم علیہ السلام نے کسی شخص سے فرمایا، یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں یحیی و یمیت۔ اس شخص نے خود سے ہی اس دعا میں کچھ جملے بڑھا دیے اور اس طرح کہنے لگا، و یمیت و یحیی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا جملہ صحیح ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہو۔ اس کے بعد آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پانچویں مثال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابیوں نے سونا کھانا اور بیویوں کے پاس جانا خود پر حرام کر دیا تھا۔ جب یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ شدید ناراض ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں خود کھانا کھاتا ہوں، سوتا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، یہ میرا طریقہ اور میری زندگی کی سیرت ہے، اور جو اس سیرت کی پیروی نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ چھٹی مثال، اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متع کو جائز اور حلال قرار دیا تھا، مگر دوسرے خلیفہ نے اسے حرام کر دیا، اور یہ بھی ایک طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت کرنے کا مصداق ہے۔
جس کی اس آیت میں شدید مذمت ہوئی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ 7ویں مثال، سن 8 ہجری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے نکلتے ہیں۔ اس سفر میں بعض اصحاب روزہ رکھے ہوئے تھے، اگرچہ انہیں پتا تھا کہ مسافر پر روزہ واجب نہیں ہے، اور انہوں نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں روزہ افطار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حقیقت میں یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 4 قدم آگے بڑھنا ہے۔ ان تاریخی مثالوں کو جان لینے کے بعد اب آئیے ہم اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام۔ ابھی تک ہم نے مختصر طور پر ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جن کا اسلام میں تقدس پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پہلا پیغام، کوئی بھی حکم دینے سے پہلے اس حکم کو قبول کرنے والے کے ذہن میں اس عمل کے لیے زمین ہموار کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ جملہ ہے جو مومنین کی شخصیت کو ابھارتا ہے اور الہی احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کے اور خدا کے رابطے کو بیان کرتا ہے۔ دوسرا پیغام، چونکہ خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنے کا حکم آداب و اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس آیت میں بھی مخاطب کو ادب و احترام سے پکارا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا۔ تیسرا پیغام، حلال الہی کو حرام کرنا یا حرام الہی کو حلال کرنا بھی خدا اور رسول پر ایک طرح سے سبقت کرنا ہی ہے۔ لا تقدموا۔ چوتھا پیغام، قانون خدا کے مقابلے میں کسی بھی طرح کا قانون بنانا اور نافذ کرنا سخت منع ہے۔ لا تقدموا۔ پانچواں پیغام، ہمارا قانون اور کردار قرآن اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ چھٹا پیغام، رسول کا حکم خدا کا حکم ہے اور ان کی بے احترامی خدا کی بے احترامی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ساتواں پیغام، خدا اور رسول سے آگے بڑھنا یعنی تقوی سے دامن خالی ہونا۔ لا تقدموا واتقوا۔ آٹھواں پیغام، اپنی ذمہ داریوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے ایمان اور تقوی کا ہونا لازمی ہے۔ آمنوا واتقوا۔ نواں پیغام، کسی بھی عمل کا پابند ہونا تقوی اور ضمیر کی پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لا تقدموا واتقوا اللہ۔ 10واں پیغام، وہ لوگ جو اپنی عادات اور پسند یا سماجی رسومات کے دباؤ میں خدا اور رسول سے آگے بڑھنے لگتے ہیں وہ ایمان اور تقوی سے دور ہیں۔ لا تقدموا واتقوا۔ 11واں پیغام، اپنے غصے اور غلط برتاؤ کی توجیہ نہ کریں۔ لا تقدموا ان اللہ سمیع علیم۔ 12واں پیغام، ہر وقت خدا کو حاضر و ناظر جاننا اور اس پر ایمان رکھنا خوف خدا میں اضافہ اور پرہیزگاری کا سبب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری پہلی آیت کی تفسیر۔ اگلے ایپیسوڈ میں دوسری آیت کی تفسیر کے ساتھ جلد ہی حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔